قدیم زمانے کی بات ہے جب دنیا سادہ تھی مگر انسانوں کے دل آزمائشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس دور میں ایک وسیع و عریض سلطنت ہوا کرتی تھی جس کے چاروں طرف سنسان صحرا، دور تک پھیلے میدان اور خاموش پہاڑ تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ نہایت طاقتور، عقل مند اور انصاف پسند تھا، مگر برسوں کی حکومت نے اس کے دل میں ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی رعایا کے دلوں میں اس کے لیے کیا مقام ہے اور کون سا انسان حقیقت میں نیکی اور رحم دلی کا پیکر ہے۔ اسی سلطنت کے ایک دور افتادہ علاقے میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ سلیم نہایت سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے مگر صاف، جوتے پھٹے ہوئے مگر قدموں میں حیا تھی، اور چہرے پر غربت کے باوجود سکون جھلکتا تھا۔ اس کے والدین بہت پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور وہ اکیلا ہی زندگی کے سخت دنوں کا سامنا کر رہا تھا۔ سلیم کی زندگی میں دولت نہیں تھی مگر دل بے حد امیر تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا، کبھی کسی کے کھیت میں کام کرتا، کبھی کنویں سے پانی نکالتا، اور جو کچھ ملتا اس میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے لیے رکھتا اور باقی دوسروں کی مدد میں لگا دیتا۔ اس کی ایک عادت سب سے نرالی تھی، وہ ہر روز صحرا میں جا کر پرندوں کو دانہ ڈالتا تھا۔ لوگ اکثر اس پر ہنستے اور کہتے، جب خود بھوکا ہو تو پرندوں کو کیوں کھلاتا ہے؟ سلیم مسکرا کر جواب دیتا، اللہ نے اگر مجھے دل دیا ہے تو رحم بھی دیا ہے۔ جو خود بھوکا ہو وہی بھوک کی تکلیف جانتا ہے۔ بادشاہ کا سفر۔ ایک دن بادشاہ نے بھیس بدل کر سلطنت کا حال دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہی لباس اتار کر سادہ کپڑے پہنے، سر پر عام سا امامہ رکھا اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر صحرا کی طرف نکل پڑا۔ اس کے ساتھ کوئی درباری یا محافظ نہیں تھا کیونکہ وہ سچائی کو بغیر خوف کے دیکھنا چاہتا تھا۔ سفر کے دوران اس کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ صحرا کی تپتی ریت پر ایک نوجوان گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے سامنے چند مٹی کے برتن رکھے تھے جن میں دانہ تھا۔ ارد گرد چھوٹے چھوٹے پرندے جمع تھے جو بے خوف ہو کر دانہ چگ رہے تھے۔ بادشاہ رک گیا۔ اس نے گھوڑے کی لگام تھامی اور غور سے اس نوجوان کو دیکھنے لگا۔ اس ویرانے میں یہ کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ نے دل میں سوچا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور آہستہ آہستہ نوجوان کے قریب آیا۔ پہلی ملاقات۔ اے نوجوان، بادشاہ نے گہری آواز میں کہا، کیا تمہیں اپنی فکر نہیں؟ اس صحرا میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ سلیم نے سر اٹھایا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اجنبی شخص کو دیکھا، پھر ادب سے جواب دیا، میں کچھ نہیں ڈھونڈ رہا حضور، میں صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ کون سا فرض؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ سلیم نے دانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر میں ایک دن کا کھانا کھا سکتا ہوں تو انہیں بھی کھلانا میرا فرض ہے۔ بادشاہ کے دل میں جیسے کسی نے دستک دی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ غربت کا امتحان۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم بہت امیر ہو؟ سلیم مسکرا دیا، نہیں، میں تو بہت غریب ہوں۔ کئی دن ایسے بھی گزرے ہیں جب خود بھوکا سویا ہوں۔ پھر یہ دانہ کہاں سے آتا ہے؟ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی دیتا ہے جو سب کو دیتا ہے، میں صرف ذریعہ ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا، میں جس تخت پر بیٹھا ہوں وہاں بیٹھ کر بھی یہ سکون نہیں پایا جو اس غریب کے چہرے پر ہے۔ بادشاہ کی آزمائش۔ بادشاہ نے نوجوان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں سونے کے سکے دے سکتا ہوں، یہ دانہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی زندگی سنوار لو۔ سلیم نے عاجزی سے جواب دیا، اگر میں دولت کے بدلے رحم چھوڑ دوں تو میں سب کچھ کھو دوں گا۔ دولت آتی جاتی رہتی ہے مگر نیکی دل میں رہتی ہے۔ یہ الفاظ بادشاہ کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اصل حقیقت کا انکشاف۔ بادشاہ نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، اگر میں کہوں کہ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں تو؟ سلیم نے چونک کر دیکھا مگر فوراً نظریں جھکا لیں۔ بادشاہ ہو یا فقیر، اللہ کے بندے سب برابر ہیں۔ عزت عمل سے ہوتی ہے، لباس سے نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اپنا امامہ اتارا اور شاہی مہر دکھائی۔ تم نے مجھے پہچان لیا، پھر بھی تمہارے لہجے میں خوف نہیں۔ سلیم بولا، سچ بولنے والے کو کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ انعام عظیم نداری۔ بادشاہ نے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سونا، زمین، محل؟ سلیم نے سر جھکا کر کہا، اگر اجازت ہو تو ایک درخواست ہے، کہو، اس سلطنت میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اگر میرا بادشاہ ایسا کر دے تو یہی میرا انعام ہے۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نیا دوراسی دن بادشاہ نے سلیم کو اپنے ساتھ محل لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر سلیم نے شرط رکھی،
مجھے وزیر نہیں بننا، میں خادم بن کر خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ جلد ہی سلطنت میں نئے قوانین نافذ ہوئے۔ غریبوں کے لیے لنگر، یتیموں کے لیے گھر اور مسکینوں کے لیے روزگار کا انتظام کیا گیا۔ بادشاہ خود سلیم کے ساتھ جا کر رعایا کا حال پوچھتا۔